साबिक वज़ीर आला के दौर के वो फाइल निकालने मनसूबों की, और आपने ना बहुत हैरानकुन इंकशाफात इसी एक फाइल में होंगे। अच्छा, ये क्या करके गए? करके तो गए हैं, फंड भी रिलीज हुआ है, पता नहीं कुछ कहाँ चले गए? जो आपके साथ हशर नशर हुआ है चश्मा राइट बैंक कनाल का, किसी ने यहाँ पे, मैं तो हैरान हूँ, यहाँ पे मैं खुद गया मौके, कैसे सियासी शख्सियत ने इसको टच ही नहीं किया? गवर्नर यहाँ का ताल्लुक रखता है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का पता नहीं है, पाकिस्तान का कौमी मनसूबा यहाँ पे टूट रहा है, पता ही नहीं है हमारे वज़ीर, मुझे लगता है नहीं पता। खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की हुकूमत है वो अपने अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम क्यों हो रही है? बार बार कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी, कोई कारकर्दगी तो है नहीं, तो मैं क्या आपको कारकर्दगी बताऊँ? हाँ, कारकर्दगी सोशल मीडिया पे ज़रूर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, एक तो ये कहा था कि मैं अडियाला जेल से ना वाली पीटीआई को रिहा कराऊंगा, दूसरा उसने कहा कि ये जो मेरा मुकदमा है ना वसाइल का, ये मैं वसूल करके रहूंगा, उधर कोई कारकर्दगी नहीं है, ये वसाइल लेने में नाकाम हो गया है। इमरान खान और पीटीआई को ये सारे लोग छोड़ जाएंगे, सुहेल अफरीदी छोड़ जाए, अली अमीन गंडापुर छोड़ जाए, जीरन अहमद, सारे छोड़ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह मौजूद रहेगी और इमरान खान का बयानिया इसी तरह मौजूद रहेगा। लेकिन इमरान खान लोगों को ज़बान तो देकर गया है, लेकिन इमरान खान तो खुद भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत सारे मसाइल का मौजूद वो खुद भी बना है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल। नहीं, अगर आज जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हुआ है तो इमरान खान की वजह से हुआ है। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये कहा ईरान के तेल वाला इशू नहीं है जो खतरनाक बात है, आप समझ गए ना, आपके बॉर्डर पे इसराइल ना आ जाए, असल मसला हमारी बॉर्डर्स वाला है, उस तक वो वहाँ ना पहुँचाए, उसकी अगर हुकूमत आ जाती है पसंद में, हाँ, तो फिर कौन आगे बैठेगा? इस पे हम प्रोग्राम को बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त ना इमरान खान की जरूरत बनता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत के क़याम के बाद से लेकर अब तक मामलात जो हैं वो सुधरे नहीं हैं। कि के लोग अभी तक परेशान और हैरान हैं कि हमारे साथ आखिरकार हो क्या रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हिकमत अमली, उनके हुकूमत के जो अहदाफ हैं, उसके साथ साथ पीटीआई के जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं, उनकी रिहाई और उनके जो मामलात मरकज़ में चल रहे हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से आए हुए सीनियर जर्नलिस्ट अकरम आबिद कुरैशी मौजूद हैं। अकरम आबिद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप इस्लामाबाद से आए और हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की हुकूमत है वो अपने अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम क्यों हो रही है? दूसरी बात यह है कि हुकूमत का फोकस जो है वो इलाकाई मसाइल पर या सूबे के मसाइल पर क्यों नहीं है? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये ना कि आप बार बार कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी, कोई कारकर्दगी तो है नहीं, तो मैं क्या आपको कारकर्दगी बताऊँ? हाँ, कारकर्दगी सोशल मीडिया पे ज़रूर है। किस बात की सोशल मीडिया पे कारकर्दगी हुआ है? इमरान खान का बयानिया, इमरान खान के कैद, इमरान खान की अडियाला जेल, इमरान खान की वकला के साथ मुलाकात ना हो सकी, ये ना हो सकी, ये है। खैबर पीटीआई तो इसी में फंस के रह गई, मेरा ख्याल फंस के रह गई। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आपने भी देखा, हमने भी देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट कायम हुई थी। वो कहानी जो भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने क्या किया था? अकरम दुरानी जाता था, जो भी एनएफसी के इजलास थे, जो भी मरकज़ में बड़े बड़े इजलास होते थे, जाके बैठता था, उनसे बात करता था और वसाइल ले आता था। ठीक है। इसलिए आपने देखा कि अब वो मंसूबे बने या नहीं बने, ये मैं नहीं कह रहा बने या नहीं बने, लेकिन अब ये वसाइल लेने में नाकाम हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अपना एक बड़ा, इन्होंने आते के साथ ही ना दो दावे किए थे सुहेल अफरीदी ने। एक तो ये कहा था कि मैं अडियाला जेल से ना बानी पीटीआई को रिहा कराऊंगा, दूसरा उसने कहा कि ये जो मेरा मुकदमा है ना वसाइल का, ये मैं वसूल करके रहूंगा, उधर कोई कारकर्दगी नहीं है। यानी जो हमारे सूबे के इस वक्त वसाइल फंसे हुए हैं विफाक में, हमारे खतीर भारी रकूम, हमारे यहाँ बदअमनी है, बेरोजगारी है, मनसूबे नहीं है, सड़कें टूट फूट, वह कहते हैं कि ये इस तरह जगह जगह आप पीने का पानी नहीं है। तो अब आपने विफाक से वसाइल वसूल करने थे, आप विफाक से जाते हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करा दो। और भाई आप एक बात कहें कि वज़ीर आज़म साहब मेरी इमरान खान से मुलाकात, दो बातें तो ये भी कहते हैं कि मेरे हकूक भी दे दो, उधर नहीं करते। उसकी वजह से आपके यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में मुझे कोई नया मनसूबा नजर नहीं आया। अच्छा, ये कट गए हैं, जैसे आप देखें ना, ये वफाक से कट गए हैं, तो वफाक से कटने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये कोई अपने अहदाफ हासिल कर सकेंगे, माली फ़वाइद दे सकेंगे। और जैसा आपने बात किया है, इस पर भी ज़रा बात करते जाएँ कि अमन व अमान की सूरत हाल यहाँ पर मखदूश है, तरक्याती मनसूबे नहीं है, तो आखिरकार हमारा हाल क्या होगा, इस सूबे का क्या आखिरकार होने नहीं? इस पे तो ये ना इस पे ना एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। ये जो आपके साथ हशर नशर हुआ है चश्मा राइट बैंक कनाल का,
کسی نے یہاں پہ، میں تو حیران ہوں، یہاں پہ میں خود گیا موقع پہ، میں نے یہاں پہ معذرت کے ساتھ یہ نہیں کہا، کسی سیاسی شخصیت نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. گورنر یہاں کا تعلق رکھتا ہے، وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں ہے پاکستان کا قومی منصوبہ یہاں پہ ٹوٹا ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمارے وزیر، مجھے لگتا ہے نہیں پتہ. ہاں احسن اقبال نے نوٹس لیا، اس کے بعد میں ہم ایک خصوصی پروگرام کریں گے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کبھی، مجھے ترجیحات نظر نہیں آتی، اب وہ نا مجھے نا اجنبی نظر آتے ہیں کابینہ کے اجلاس میں، کیونکہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، منصوبے نہیں ہیں. فیڈرل سے بھی کٹ گئے ہیں میرا خیال ہے، فیڈرل کے ساتھ ان کا لیزان نہیں ہے. ایک اور وہ کیا ہے، اب جس طرح خیبر پختونخوا کے عوام ہے نا، مجھے اب ان کی ایک نفسیات ہے نا، ان کی نفسیات یہ ہے کہ اب وہ آپ ایک دلیرانہ بہادرانہ تقریر کریں نا تو پورا ہجوم آپ کے ساتھ آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے تقریریں تو کی ہیں، لیکن ہمیں کوئی، وہ صرف ان کی تقریریں جو ہیں وہ اپنے قائد کی رہائی کے ارد گرد گھومتی ہیں، کسی صوبے کے بڑے منصوبے کے حوالے سے، صوبے میں امن و امان کے حوالے سے، صوبے میں ترقیاتی پروجیکٹ کے حوالے سے، وفاق کے ذمہ جو ہمارے واجب الادا رقوم ہے اس حوالے سے تو وہ بات نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک تو آپ نے منصوبے شروع نہیں کیے، جو المیہ بتا رہا ہوں خیبر پختونخوا کا، وہ المیہ یہ ہے کہ تنزلی کا شکار ہیں وہ منصوبے. یہ جو آپ کے صوبہ دوش وزیر اعلیٰ گئے ہیں، ان منصوبوں کی آپ لسٹ لگا لینا، آپ ان کے لیے سرپرائز ہوگا خیبر پختونخوا کے عوام کے، جو آپ کی کابینہ کے یہ جو منصوبہ بندی پلاننگ کمیشن ہوتا ہے نا صوبے میں بھی ہوتا ہے، آپ کہیں کہ یہ سابق وزیر اعلیٰ کے دور کے وہ فائل نکال لیں منصوبوں کی، اور آپ کو نا بہت حیران کن انکشافات اسی ایک فائل میں ہوں گے. اچھا یہ کیا کر کے گئے ہیں؟ کر کے تو گئے ہیں، فنڈ بھی ریلیز ہوئے، پتہ نہیں کچھ فنڈ کہاں چلے گئے. دیکھو عمران خان نے 2 خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیے ہوئے تھے ٹارگٹ. اس نے کہا ایک تو میری نا خفیہ ٹیمیں ہوں گی، میں آج بتا رہا ہوں صاف، ایک تو میری خفیہ ٹیمیں ان منصوبوں کا جو بھی منصوبے ہوں گے نا، ان خفیہ میری نا مجھے رپورٹ دیں گی. یہ رپورٹ لیتا رہا ہے پرویز خٹک کے وقت میں، یہ جو صاحب کا سوال سارے سمجھ گئے، آج ایک نہیں ٹھہر سکے. ان سے پوچھتا تھا کہ یار سابق وزراء سے عمران خان خود پوچھتا تھا، یہ وزراء یہ تو مجھے میری ٹیم نے بتایا وہاں تو منصوبے نہیں ہیں، یہ تو غائب ہے، یہ فائل میں آپ کے منصوبے بنے. سابق وزراء کو یہ کہ تو اسی طرح کی کہانی پھر جنم لے چکی ہے کہ آپ کی فائل میں منصوبے جو نا ہیں خیبر پختونخوا میں بڑے بھاری رقوم بھی جاری ہوئی ہیں، فنڈز بھی جاری ہوئے ہیں، لیکن موقع پہ نہیں ہیں، گراؤنڈ میں منصوبے نہیں ہیں. ایک بات. دوسرے، گراؤنڈ میں اتنی ناقص پلاننگ کی گئی تھی، کس نے یہ PC1 بنائی؟ یا تو PC1 ایسا لگتا ہے کہ بس جیسے بیٹھک میں نہیں بیٹھے ہوتے، ایک جرگہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک جرگے نے PC1 بنا دیا. ایسے نہیں لگتا خیبر پختونخوا کے منصوبوں کے PC1 کسی انجینئرز نے بنائے ہوں، اناڑیوں نے. اچھا یہ بتائیں، آپ نے تھوڑا سا وفاق پہ بھی روشنی ڈالی ہے، صوبے کی صورتحال پہ بھی ڈالی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI کی جو حکومت ہے ہمارے صوبے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں عوام کو کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے یا اسی طرح ہی ٹائم پاس ہو رہا ہے، اور PTI جو ہے آنے والے دنوں میں مزید کمزور ہوگی یا اسی طرح ہی وہ چلاؤ والا کام چلتا رہے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھو نا، یہ تو سہیل آفریدی کو بھی آپ ہٹا دیں، اس وقت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے، بس وہ تو وہ ہے نہیں ہے. میں آج یہ دعوے سے، کیونکہ ہم نے نا وہاں پہ ایک سیاسی، آپ سمجھ آ جاتی ہے آبزرویشن کرتے کرتے سیاسی نبض پہ جو ہے اس وقت جو ہے عمران خان اور PTI کو یہ سارے لوگ چھوڑ جائیں، سہیل آفریدی چھوڑ جائے، علی امین گنڈاپور چھوڑ جائیں، انجینئر احمد، سارے چھوڑ جائیں، پاکستان تحریک انصاف اسی طرح موجود رہے گی اور عمران خان کا بیانیہ اسی طرح موجود رہے گا. کیونکہ ہم ایک جبر اور گھٹن کے ماحول میں رہے. ایک تو پرویز مشرف کے دور میں، اس سے پہلے بھی ہم جبر اور گھٹن کے ماحول میں تھے. ہمیں لالی پاپ دیا جاتا تھا، ترقیاتی منصوبے جنیجو کے دور سے شروع ہوا تھا نا، اس سے تھوڑی بہت نا آپ بھی مان لیں کہ تھوڑی بہت نا سیاسی آزادیاں ملی ہیں. وہ سارا کریڈٹ نا یہ عوام اس کو دینے کے لیے اس کو دیتی ہیں. یہ جو سیاسی آزادی ملی ہے نا، اسی لیے یہ جو خود تسلیم کیا وزیر دفاع نے کہ ہائبرڈ سسٹم آ گیا، یہ خود تسلیم کیا نا، کیونکہ ان کے لیے مشکلات، اجارہ داری ایک ٹوٹ رہی تھی. اب ہم اس پہ الگ پروگرام کر سکتے ہیں کہ یہ اجارہ داری جو ٹوٹ رہی تھی سسٹم پہ اور ایک سیاسی گرفت مضبوط ہو رہی تھی، اس کو پھر کس نے اوروں کے اسٹیبلش کر کے آپ کہیں کہ گرفت کو مضبوط کیا، یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن عمران خان کا بھی وہ ہوگا، عمران خان تک جب تک ہے نا عمران خان اور اس کا بیانیہ. لیکن عمران خان لوگوں کو زبان تو دے کر گیا ہے، لیکن عمران خان سے خود بھی بہت ساری غلطیاں کی ہیں، بہت سارے مسائل کا موجب وہ خود بھی بنا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل. نہیں، اگر آج جمہوری نظام کمزور ہوا ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے، پارلیمنٹ کمزور ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے، سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں پارلیمنٹ عمران خان کی وجہ سے ہوئے ہیں. تینوں ان کے کہتے ہیں نا، آپ نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ بیٹھک کی،
نہ آپ جھرگے میں بیٹھتے تھے، ڈاکو ہیں، چور ہیں، سب کو ڈاکو چور ہیں، برداشت نہیں تھی، کسی کو بالکل برداشت بھی نہیں نہیں کرتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں پارسا ہوں، صاف بتاؤں. جی اب انہیں احساس ہو گیا ہے، انہوں نے کسی وکیل کے سامنے اس نے کہا واقعی اس کو ایک وکیل نے اس نے کہا آپ وہی سمجھتے تھے عمران خان صاف ہے باقی سب فارغ ہیں. سارے فارغ ہیں. ٹھیک. یا وہ اسے احساس ہو گیا ہے. اب اس نے جب کہا نا یہ دیکھو محمود لیکن خان اب وقت گزر چکا ہے، پتہ نہیں عمران خان آنے والے سیاست میں آ بھی سکتا ہے یا نہیں آ سکتا آپ ہے. لیکن یہ ایک بہت اہم رول وہ ادا کر سکتے تھے ملک کی سیاست میں، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. میرا خیال یہ پاکستان کو مضبوط بنانے میں اور معاشی طور پہ ایک بات سیاسی اور معاشی دونوں کرنے میں وہ کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو وہ سمجھ، لیکن میں نے کہا نا شاید انہیں احساس ہوا ہے. اس کی نشانی یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر آئے ہیں اس سے اب توقع نہیں ہے اپنی پارٹی سے کہ یہ میرا بیان جائے گا. جی وہ تو اس کا بیان ہی ختم ہو گیا. جن کو وہ مورد الزام ٹھہراتا تھا، جن کے وہ تنقید کرتا تھا، وہی لوگ اس کا بیانیہ چلا رہے ہیں. محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس اس وقت پاکستان میں اپوزیشن لیڈر ہیں. پی ٹی آئی کی بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کے نامزد کرتے ہیں. اس کا میں نے جو آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف سے سارے رہنماؤں کو نکالتے ہیں، پھر بھی پی ٹی آئی عمران خان کا بیان موجود رہے گا. یعنی دیکھو پوری رجسٹ نہیں کر سکی اتنی اس نے. آپ دیکھو آپ اپنے دفتر میں اور ادارے میں مجھے کہہ دیں میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے آپ اچھی سیٹ پہ نہیں دیتے تو میری نااہلی ہے نا، میری ناکامی ہے نا. تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کی کوئی وہ نہیں ہے. ہر ایک نے سمجھوتے بھی کیے. میں صاف بتا رہا ہوں، ایک دو لوگ ہیں کبھی بتاؤں گا جنہوں نے کیے. پوری پاکستان دعوے سے کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کئیوں نے سمجھوتے کیے ہیں. عمران خان کے بیانیے کے حوالے سے بھی کارکن ہے بیچارہ پس رہا ہے، اس کے وہ کارکن کو ایسا رگڑا لگ رہا ہے نا. کارکنان کے لیے کوئی جو ہے عمران خان ہو سکتا ہے کہ، لیکن ایک اب ان دنوں میں اس پہ آپ نے کہا نا ایران کی اور یہ جو سینیریو بنا ہے یہ خطے میں، یہ وہاں کے حلقوں نے قرار دینا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان اس صورتحال کی نا ضرورت ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ کہا ایران کے تیل والا ایشو نہیں ہے جو خطرناک بات ہے. آپ سمجھ گئے نا، آپ کے بارڈر پہ اسرائیل نہ آ جائے، یہ اصل ایشو. ہاں یہ ایشو نہیں ہے تیل کا. صاف بتا رہا ہوں، یہ جو ہم سعودی عرب جا رہے ہیں نا، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ تصور کر سکتے تھے کہ جماعت اسلامی کی ایک سیٹ نہیں ہے اور ایک ہفتے پہلے مشاورت کر رہے تھے وزیر اعظم. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے تیل والا، یقین کریں یہ ہم سنبھال لیں گے، ہمارے پاس اتنے سسٹم ہیں. اصل مسئلہ ہماری بارڈرز والا ہے، اس تک وہ وہاں نہ پہنچ جائے. اگر اس کی حکومت آ جائے، ایک منٹ، اس کی اگر حکومت آ جاتی ہے پسند میں، ہاں تو پھر کون آگے بیٹھے گا؟ اس پہ ہم پروگرام بعد میں کریں گے. لیکن اس وقت نا عمران خان کی ضرورت بنتا جا رہا ہے. ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سنی اکرم عابد قریشی کی، اسلام آباد سے خصوصی طور پر تشریف لائیں. وقتاً فوقتاً ان سے ٹائم لیتے رہیں گے. خیبر پختونخوا حکومت اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے مستقبل اور پی ٹی آئی کے حالات کے حوالے سے جو سیاسی حالات پیدا ہو رہے ہیں، انہوں نے بڑی کھل کر گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.